ہماری جماعت کے بڑے چوٹی کے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہullah ہسپتال میں رہے کئی مہینے اور پیمپر لگتا رہا، بے ہوش ہو جاتے، جو ہی ہوش آتا انہیں نہیں پتا وقت کون سا ہے، اللہ اکبر ایک رکعت ادا کرتے لیٹے ہی لیٹے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جان نکل گئی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ رب نیتوں کو جانتا ہے کہ ایک نماز تک اس کے ہوش و حواس قائم تھے اور اس کے بعد اس کے ہوش و حواس خراب ہو گئے، یہ بے ہوش، پھر جاگا اور پھر پوچھا نماز، اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی۔ اہل ایمان کی یہی کیفیت ہوا کرتی، وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ شہادتین کے بعد جو سوال ہوگا اہل توحید سے، نماز۔ ہماری جماعت کے بڑے چوٹی کے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہullah ہسپتال میں رہے کئی مہینے اور پیمپر لگتا رہا، بے ہوش ہو جاتے، جو ہی ہوش آتا انہیں نہیں پتا وقت کون سا ہے، اللہ اکبر ایک رکعت ادا کرتے لیٹے ہی لیٹے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جان نکل گئی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ رب نیتوں کو جانتا ہے کہ ایک نماز تک اس کے ہوش و حواس قائم تھے اور اس کے بعد اس کے ہوش و حواس خراب ہو گئے، یہ بے ہوش، پھر جاگا اور پھر پوچھا نماز، اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی۔ اہل ایمان کی یہی کیفیت ہوا کرتی، وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ شہادتین کے بعد جو سوال ہوگا اہل توحید سے، نماز۔ ہماری جماعت کے بڑے چوٹی کے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہullah ہسپتال میں رہے کئی مہینے اور پیمپر لگتا رہا، بے ہوش ہو جاتے، جو ہی ہوش آتا انہیں نہیں پتا وقت کون سا ہے، اللہ اکبر ایک رکعت ادا کرتے لیٹے ہی لیٹے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جان نکل گئی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ رب نیتوں کو جانتا ہے کہ ایک نماز تک اس کے ہوش و حواس قائم تھے اور اس کے بعد اس کے ہوش و حواس خراب ہو گئے، یہ بے ہوش، پھر جاگا اور پھر پوچھا نماز، اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی۔ اہل ایمان کی یہی کیفیت ہوا کرتی، وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ شہادتین کے بعد جو سوال ہوگا اہل توحید سے، نماز۔ ہماری